آج آپ کی ملاقات ایک ایسی ہونہار طالبہ سے، نوجوان لڑکی سے کروانے والے ہیں جن کے دونوں ہاتھ تو نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ان ہاتھوں کو اپنی کمزوری بنانے کے بجائے قلم کی طاقت سے یہ اپنے عزائم جو ہیں وہ سر کرنے کی بھی خواہش مند ہے۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے؟ 5 بہن بھائی۔ سارے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے، بیچ میں بس آپ تھوڑی سی ڈسیبل ہیں؟ جی باقی الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ گھر کا سارا کام کر لیتی ہوں، جھاڑو بھی لگا لیتی ہوں، کپڑے استری کر لیتی ہوں، اپنے پاؤں سے کرتی ہوں۔ شروع میں سب حیرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کرے گی، اس کے تو ہاتھ نہیں ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ مشکل نہیں ہوتی؟ سوچتے ہیں کبھی کبھی کاش میں بھی دوسروں کی طرح نارمل ہوتی۔ وی لاگ سینٹرل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وی لاگ سینٹرل اور میں ہوں آپ کی میزبان طیبہ بٹ۔ آج آپ کی ملاقات ایک ایسی ہونہار طالبہ سے، نوجوان لڑکی سے کروانے والے ہیں جن کے دونوں ہاتھ تو نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ان ہاتھوں کو اپنی کمزوری بنانے کے بجائے اسے اپنی طاقت بناتے ہوئے علم حاصل کر رہی ہیں۔ یہ اور آئی قوم کی طالبہ ہیں اور قلم کی طاقت سے یہ اپنے عزائم جو ہیں وہ سر کرنے کی بھی خواہش مند ہیں۔ وہ عزائم کیا ہیں اور کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہی ہیں اور علم کی شمع سے کون کون سے راستے اپنے روشن کرنے جا رہی ہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اسمینہ مختار۔ سمینہ مختار، کیا کرتی ہیں آپ؟ اسٹڈی کرتی ہوں۔ اسٹڈی کرتی ہیں، ابھی کیا پڑھ رہی ہیں؟ میں نے آئی کام کلیئر کر لیا۔ جس طرح سے سمینہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کے دونوں بازو نہیں ہیں، جو لوگ بلکہ اچھے خاصے بھی ہوتے ہیں وہ لوگ بھی بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے اس کمزوری کو اپنی طاقت بنایا ہے۔ آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ موٹیویشن کہاں سے ملی آپ؟ میرے والدین سے، انہوں نے مجھے لکھنا سکھایا، مجھے اسکول میں داخلہ ایڈمیشن کروایا تاکہ میں پڑھ کے کچھ بن سکوں۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے؟ 5 بہن بھائی۔ اور سارے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے، بیچ میں بس آپ تھوڑی سی ڈسیبل ہیں؟ جی باقی الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ جس اسکول میں آپ پڑھتی ہیں کیا وہ نارمل اسکول ہے کہ جس طرح سے ڈسیبل پرسنس کے لیے اسکول بنایا جاتا ہے اس اسکول میں پڑھتی ہیں آپ؟ نارمل اسکول ہے۔ نارمل اسکول میں جب پہلی بار اسکول میں گئیں آپ یا پھر کالج میں، جس طرح سے آپ نے آئی کام کیا، کالج میں گئیں آپ، تو لوگوں کی نظروں سے آپ کو کیسا لگا کہ لوگ آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، یا پھر لوگوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا یا پھر آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا؟ شروع میں سب حیرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کرے گی، اس کے تو ہاتھ نہیں ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور بعد میں جو مجھے لکھتا دیکھتے ہیں یا مجھے پڑھتا دیکھتے ہیں پھر وہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اب آپ کے کالج میں فرینڈز ہیں؟ جی ہیں فرینڈس۔ نارمل فرینڈز ہیں؟ جی۔ تو ان کے ساتھ جب گیدرنگ میں بیٹھتی ہیں تو کبھی اس چیز کو لے کر اپنے آپ کو لگا آپ کو ایسا کہ شاید میں ہاتھوں سے معذور ہوں؟ نہیں، وہ مجھے کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہونے دیتی۔ کیا کیا کام گھر میں کر لیتی ہیں؟ گھر کا سارا کام کر لیتی ہوں، جیسے کہ جھاڑو بھی لگا لیتی ہوں، کپڑے استری کر لیتی ہوں، اور بھی کام کر لیتی ہوں۔ اور برتن یہ سب آپ کس طرح سے کرتی ہیں؟ میں اپنے پاؤں سے کرتی ہوں۔ اپنے پیروں سے کرتی ہیں؟ سب مشکل نہیں ہوتی؟ شروع میں ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی۔ اب بچپن سے اسی طرح سے ہی ہیں؟ جی بچپن سے اسی طرح سے۔ سمینہ، بچپن سے جب آپ نے ہوش سنبھالنے کے بعد جب آپ کو احساس ہوا کہ آپ کے اندر یہ محرومی ہے جس کو اب آپ نے طاقت بنا لی ہے، تو آپ کو کیسا لگا؟ تب برا لگا تھا کہ خدا نے مجھے ہاتھ نہیں دیے ہیں، اور اس میں بھی شاید خدا کی کوئی رضا تھی۔ الحمدللہ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں اور میں خوش ہوں۔ سوچتے ہیں کبھی کبھی کاش میں بھی دوسروں کی طرح نارمل ہوتی، اور شاید اس میں خدا کی کوئی رضا ہے۔ کبھی کوئی پرپوزل وغیرہ آیا؟ جی۔ آیا؟ جی۔ اچھا، تو پھر کیا رسپانس دیا آپ نے؟ مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس کی کیا خاص وجہ؟ خاص وجہ کوئی نہیں، بس ویسے ہی۔ یہ جو پرپوزل تھا آیا کہ یہ کسی نارمل پرسن کی طرف سے تھا؟ جی میرا کزن۔ اچھا، کزن ہے، انہوں نے آپ کا ہاتھ تھامنے کی خواہش کی ہے؟ جی۔ تو مان کیوں نہیں جاتی پھر؟ کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ کیا کرنا چاہتی ہیں زندگی میں؟ میں اپنا پڑھ کے اپنا ایک اسکول بنانا چاہتی ہوں، اپنا ایک ادارہ بنانا چاہتی ہوں جس میں اپنے جیسے بچے اور جو بچے اپنی فیس پے نہیں کر سکتے ان کو تعلیم دینا چاہتی ہوں۔ آپ نے کبھی ایسے بچوں کو دیکھا ہے؟ جی۔ انہیں دیکھ کے ہی آپ کو اندازہ ہوا کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ جی بالکل۔ اپنے بہن بھائیوں کو کیسے ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں؟ جس بھی سچویشن میں ہو، جو بھی پریشانی ہوتی ہے تو ان کو سمجھاتی ہوں، ان کی ہیلپ کرتی ہوں۔ گھر میں تھوڑی سی غصے والی ہیں، نوٹی ہیں، یا پھر مذاق کرنے والی؟ غصے والی۔ غصے والی ہیں؟ ابھی بھی غصے میں بیٹھی ہیں کیا؟ نہیں۔ اچھا، ابھی غصے میں نہیں بیٹھی ہوئی۔ لوگوں کے رویوں سے کبھی دل برا ہوتا ہے ابھی بھی اسٹل؟ جی ہوتا ہے کبھی کبھی۔ زیادہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو، کس طرح سے تنگ کرتے ہیں؟ زیادہ تو نہیں، مگر آپس میں ضرور باتیں کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے خود سے سنی ہے یہ باتیں ساری؟ شاید 1-2 بار۔
کبھی اس چیز کو لے کر اکیلے بیٹھ کے کمزور تو نہیں پڑی، کبھی روئی تو نہیں؟ تھوڑا سا اداس لگ رہی ہیں اب تھوڑی سی. ایسا ہے کہ کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے اب کیونکہ آئی کام کی طالبہ ہیں، آپ ادارہ بھی بنانا چاہتی ہیں، زندگی میں آپ نے بہت سی ایسی چیزیں بھی دیکھی ہوں گی جن سے آپ تھوڑا سا ڈاؤن ہوئی ہوں گی، لیکن اب آپ ایک ایسی پوزیشن پر موجود ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں. جی تو پھر اب آگے چل کر تو آپ کو کمزور پڑنے کی بجائے مزید طاقتور بننا چاہیے نا. جی بالکل بنوں گی مضبوط. اچھا سمینہ، کیا لگتا ہے کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں یا پھر ہماری جو گورنمنٹ ہے ان سے کوئی اگر آپ اپیل کرنا چاہتی ہوں یا کچھ کہنا چاہتی ہوں تو کیا کہنا چاہیں گی؟ نہیں کہوں کہ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، خدا پہ یقین رکھنا چاہیے. اور وہ لوگ جو کہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے، جن میں کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پاتے بلکہ بھیک مانگنے کو ترجیح دیتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بھی یہی کہوں کہ غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے اور خدا پہ یقین رکھنا چاہیے. خدا ہر مشکل راستے کو آسان کر دیتا ہے. اگر کبھی آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا ہو تو ڈاکٹرز کی کیا سجیشنز ہیں؟ بولتے لگ جائیں گے مگر وہ بہت مہنگے ہیں اور اتنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے. سمینہ، اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ فیوچر میں یہ ادارہ کس طرح سے بنائیں گے؟ جو ہماری حکومتی نمائندگان ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی اپیل کرنا چاہیں گے؟ میں حکومت سے یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ میری مدد کرے تاکہ میں ادارہ بنا سکوں، کیونکہ میں اکیلی یہ سب کچھ تو نہیں کر سکتی، تو اس لیے مجھے حکومت کی ضرورت ہے کہ وہ میری ہیلپ کر رہے ہیں. بالکل جی، ہمارے ساتھ تھیں سمینہ مختار جنہوں نے اپنی موٹیویشنل سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی، اور آپ نے خود سنا کہ ہاتھوں سے محروم ہوتے ہوئے یہ اپنے پیروں کے سہارے اپنے سارے کام کرتی ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ ان کے عزائم بھی بہت بلند ہیں اور یہ فیوچر میں اپنا ایک ایسا ادارہ بنانا چاہتی ہیں جہاں پر یہ ایسے لوگوں کو تعلیم دے سکے جن کے پاس پڑھنے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس فیس موجود نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو کہ اس طرح سے ڈسیبل ہیں لیکن وہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے جس میں ایسے لوگوں کو تھوڑا سا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، انہیں ایک لیسن دینا چاہتی ہیں کہ اگر آپ کے حوصلے بلند ہوں اور ارادے پختہ ہوں تو آپ کوئی بھی مقام سر کر سکتے ہیں. مجھے دے اجازت، ملیں گے نئی موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.